بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 21 درس ہو چکے عقائد کی اس کتاب کے۔ آج 22واں درس ہم سٹارٹ کرتے ہیں باب نمبر 9 کا سوال نمبر 7۔ اس باب میں ہم برزخ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، موت سے شروع کیا اور برزخ کے حالات اور جو کچھ برزخ میں ہونا ہے۔ سوال نمبر 7 یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا برزخ کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین، ضروریات اسلام میں سے ہے؟ یعنی اس کا اگر کوئی قائل نہ ہو کہ برزخ میں کوئی عذاب ہونا ہے یا برزخ میں کچھ لوگوں کو ثواب ہونا ہے، ایک عقیدہ نہیں رکھتا، صرف قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی برزخ میں کچھ نہیں ہونا، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ برزخ کا عقیدہ اور قیامت کے عقیدہ ان میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ برزخ کا عقیدہ اگرچہ ہم رکھتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یقینی دلیلیں ہیں، ہماری نگاہ میں یہ حق اور ضروری ہے، لیکن ضروریات اسلام میں سے اس کو نہیں کہہ سکتے، اس معنی میں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع سے اہل سنت کے کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ روز قیامت کا کوئی عقیدہ نہ رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا برزخ کا عقیدہ بہت ساری دلائل اور بہت ساری نصوص سے ہم ثابت کرتے ہیں، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی اگر قائل نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عقیدہ باطل ہے، وہ اس عقیدے میں گمراہی پہ ہے، لیکن اسلام مرتد نہیں سمجھا جائے گا، اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا، فرق ہے، یعنی اس حد تک نہیں ہے جس طرح قیامت کا عقیدہ ہے۔ دلیلوں کو اگر دیکھیں، مثلا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں، تو ہم 2-3 آیتیں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جس میں فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو آگ پر پیش کرنے کی آیت ہے، اور قیامت کا عذاب علیحدہ ذکر ہے، یا اسی طرح مرنے والوں شہداء کے بارے میں آیت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ مزید اگر دیکھیں مثلا قرآن مجید کی اس آیت کو، سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں وہ نیک اعمال کے جنہیں چھوڑ کر آیا ہوں انہیں انجام دے سکوں، یہ کہے گا مرتے وقت۔ کلا، یہ جواب ہوگا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جواب ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف ایک لقلقہ زبانی ہے کہ جس کا وہ کہنے والا ہے، بس یہ زبان والی ایک بات ہے اس کی جو وہ کہے گا، اور موت کے بعد سے قیامت تک ان کے لیے عالم برزخ کو رکھا گیا ہے۔ اس میں برزخ استعمال ہوا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، یعنی وہ شاید پیچھے اس لیے استعمال کیا گیا کہ بندہ بھاگتا ہے موت سے، ورنہ آگے ہے، اس لیے ترجمے میں یہ کیا جاتا ہے کہ موت کے بعد سے قیامت تک کے لیے ان کے لیے عالم برزخ کو رکھا گیا ہے۔ تو آیت کے ان الفاظ میں عالم برزخ جو ہے اس کے لیے تیار رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے کہ یاد رکھو تمہارے بعد، موت کے بعد عالم برزخ ہے، یعنی بندے کو متوجہ کر رہی آیت۔ تو یہ کئی ایک آیات ہیں اور ہم روایات بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں۔ تو اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ آیات میں برزخ کا ذکر ہوا ہے اور روایات بھی کہہ رہی ہیں، تو کیسے کوئی اگر منکر ہو جائے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ وہ جو انکار کرتے ہیں وہ تعویلیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ تعویلیں یعنی الفاظ کے بہت خلاف ہیں، بعید ہیں، یعنی دور کی تعویلیں ہیں، لیکن وہ تعویل کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کے منکر ہیں یا مثلا نبی پاک کی نبوت کے منکر ہیں،
ضروریات اسلام میں سے جو چیز ہو نا اس طرح ثابت کہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، وہاں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہاں یہ چیز آتی ہے کہ وہ قرآن یا نبی پاک کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 8 اس باب کا یہ ہے کہ انتہائی مہم ہے اور توجہ سے سننا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے اس پر، کہ کون سے کام ہیں جو برزخ میں انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حقیقتاً خوش قسمت انسان ہے جو دنیا میں ایسا رہا ہے کہ برزخ میں جب گیا ہے تو یہ کام اس کو وہاں بھی فائدہ دے رہے، یعنی گویا اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان نے جوانی کو ضائع کرنے کی بجائے ایسا پھل لگا دیا، ایسا باغ لگا دیا کہ بڑھاپے میں بیٹھ کر پھل کھا رہا ہے، اس کا کوئی اور کام اس طرح سے کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہے۔ اب کام کرنے کا نہیں رہا تو بھی اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، کہیں انویسٹ کیا ہے، حلال کا مال تھا، باغ لگایا ہے، کوئی اور کام، تو اس کو عقل مند کہا جائے گا، خوش قسمت کہا جائے گا۔ اس سے بڑا خوش قسمت ہے جو برزخ کے لیے کوئی کام کر کے جاتا ہے، چونکہ مرنے کے بعد انسان پھر کوئی کام نہیں کر سکتا، یعنی انسان کی وہ جو ایک رجسٹر کھلا ہوا تھا کہ اس میں درج کروا لو جو کچھ کروانا ہے اچھے کاموں، وہ بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، قلم رکھ دی جاتی ہے جس سے اچھے کام لکھے جاتے ہیں، نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سے اعمال انسان کو وہاں فائدہ دیتے ہیں؟ یہ جواب یہ ہے کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات واجبات ہیں یہ نورانی شکل میں، خوبصورت شکل میں انسان کے ساتھ قبر میں سامنے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، انسان کو ان سے انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، صبر سے زندگی گزارنا، کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا، نماز تہجد، یہ بڑی پاور والی یعنی ایک نورانی شکل بن کر آئے گی وہاں، تو یہ انسان کے ساتھ رہیں گے اور انسان کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ان سب میں سے طاقتور جو ہوگا، زیادہ نورانی شکل والی، ولایت آل محمد علیہ السلام ہوگی، اور یقیناً اس کا صحیح مفہوم جو ہے اس کے ساتھ، چونکہ ولایت کا معنی محبت کرنا، اطاعت کرنا، ائمہ اہل بیت کی نصرت، ان کے مذہب کی نصرت کرنا، یہ سب سے طاقتور نمایاں شکل میں ہوگی۔ اسی طرح اگر مرنے والے نے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہے جو اس کو ثواب اس کو پہنچا رہا ہے پیچھے سے مسلسل، مثلا مسجد بنا دی ہے جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسہ بنا دی ہے، طالب علم دین پڑھ رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی وہاں ترویج ہو رہی ہے، امام بارگاہ بنایا ہے جس میں مذہب آل محمد کی ترویج ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ذکر مصائب پڑھے جا رہے ہیں، ان کی مصیبت ذکر ہو رہی ہے، ان کے فضائل، صحیح جو فضائل ہیں ان کے مقامات بیان ہو رہے ہیں، جب تک یہ چیزیں باقی ہیں بنانے والے کو ان کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر رفاع عامہ میں سے کوئی کام کر کے گیا ہے، اس کو پھل مل رہا ہے، ثواب پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا سایہ دار درخت لگوا لیے، اس درختوں کے نیچے کوئی بیٹھتا ہے، مثلا کسی نے پل بنوا دیا ہے لوگوں کے لیے، مثلا ایک نہر پر، دریا پر، اس طرح کے کوئی کام جن سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح سے کسی ایسے اچھے عمل کی بنیاد رکھ کر گیا ہے جس پر لوگ بھی عمل کر رہے ہیں بعد میں، من سن سنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو اچھے کام کی بنیاد رکھ کر جاتا ہے اس کا بھی اس کو ثواب ہے، اور جو لوگ قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے وہ ان کے ثواب میں شریک ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت، اچھی تربیت کر کے کیا ہے، وہ دین کے پابند ہیں، نماز روزہ سارا کچھ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں، ایسی تربیت کر کے گیا ہے، تو ان کے کاموں کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے اور ان کے والد کو بھی مثلا مل رہا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اچھا نیک شاگرد چھوڑ کر گیا ہے۔ اسی طرح جس انسان کی اولاد اور رشتہ دار وغیرہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ان کا بھی ثواب انسان کو پہنچتا ہے۔
اگر اس کے ذمے کوئی واجب رہ گیا تھا، کسی کے حق رہ گیا تھا اس کی گردن پر، اگر اس کی اولاد بہن بھائی اس کا وہ واجب ادا کرتے ہیں، اس کا ذمہ بری کرواتے ہیں، تو اس سے بھی اس کی جو ہے برزخ میں جو تکلیف تھی اس کی وہ تکلیف دور ہوتی ہے۔ یہ مختصر انداز میں بیان کیا ہے کہ برزخ میں انسان کس طرح سے دنیا کے اعمال جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سوال نمبر 9 میں یہ ہے کہ اس کے برعکس کون سے اعمال ہیں جو عالم برزخ میں انسان کی تکلیف اور اس کے عذاب کا موجب بن سکتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا ہے نا کہ وہاں حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو وہاں کی ایسی شکل اختیار کریں گے جو بندے کے لیے باعث اذیت اور باعث عذاب ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اپنے گھر والوں سے بدسلوکی اختیار کرتا ہے، اسی طرح مثلا لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا ہے۔ اب گھر والوں سے بدسلوکی، چاہے بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اسے اذیت کرتا ہے، بہت سارے گھروں میں یہ چیز پیش آتی رہتی ہے۔ اپنے جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، مثلا رشتہ دار، دوست، ساتھی، ان کے درمیان چغل خوری سے کام لیتا ہے، لڑاتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسا برا عمل ہے کہ جو برزخ میں ہمیشہ اس کو اذیت کرتا رہے گا۔ پیشاب کی نجاست سے پرہیز نہیں کرتا تھا، کپڑے نجس ہو جائیں، بدن نجس ہو جائے، جو کچھ ہوتا رہے پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ برزخ میں عذاب دے گی یہ چیز اس کو۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا تھا، یعنی نعمت اضافی ہے اس کو ضائع کر دیا، غریبوں مسکینوں تک نہیں پہنچایا، غلط جگہ پہ اس کا استعمال کیا، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح کسی کمزور اور محتاج کو دیکھتا رہتا لیکن اس کی مدد نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی وہ مدد نہیں کرتا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو برزخ میں فائدہ دینے والی ہیں یا جو برزخ میں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ بعض روایت میں ہے زکوٰۃ کو اگر مستحق تک نہیں پہنچایا، اپنی دوستی اور اس کو نبھانے کے لیے غیر مستحق کو دے دیا، یہ جانتا تھا پیش نماز مثلا عادل نہیں ہے، فاسق قسم کا بندہ ہے، لیکن دوستی ہے جی اسی کو پیش نماز رکھیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یہ چیزیں برزخ میں اس کو عذاب دیں گی۔ اس کے مقابل مسجد کی مثلا جس نے صفائی کی تو گویا قبر کی صفائی کر رہا ہے، مسجد میں جس نے دیا جلایا اس نے اپنی قبر کو روشن کیا ہے مثلا۔ تو یہ ہم نے مختصر چیزیں ذکر کی ہیں، تفصیل سے جو ہے حدیث کی کتابوں میں وہاں بہت ساری اور چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا جو ہے 9واں باب اس عقائد کی کتاب کا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 10واں باب جو کہ اس کتاب کا آخری باب ہے، عالم آخرت۔ ادھر سے آخری باب ہے کتاب کا اور ادھر سے کائنات کا جو ہے وہ بھی آخری باب ہوگا، اس کے بعد اور نہیں ہے۔ آخری باب اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے کہ آخرت کے بعد کوئی اور چیز، کوئی اور عالم آنے والا نہیں ہے، وہ آخری عالم ہوگا جس کی خاطر انسان کو خلق کیا گیا، جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو یہاں دنیا میں مسافر بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس باب کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عالم آخرت یا معاد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاد سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ یہ سورج رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ زمین، آسمان، پہاڑ، کوئی زیروح چیز بھی اس دنیا پہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو اس دن زندہ کرے گا، یعنی پہلے سب کچھ ختم ہوگا، جو زندہ تھے وہ بھی مر جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم۔ پھر بعض روایت کے مطابق 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرے گا تمام مردوں کو، ان میں روحیں واپس پلٹائے گا، حساب کتاب ہوگا،
نیکوکار لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا، بدکار لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ جو دن ہوگا، اس دن کو روز جزا بھی کہتے ہیں، روز قیامت بھی کہتے ہیں، روز حساب بھی کہتے ہیں، روز محشر بھی کہتے ہیں۔ معاد اس کو کہا جاتا ہے، یعنی پلٹنا۔ معاد کا معنی ہے پلٹنا۔ کیوں؟ حالانکہ ہم تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں قیامت کے دن میں، پہلی دفعہ اس دن کو محشور ہو رہے ہیں، تو پھر معاد کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، معاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھے اور پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، اس لیے اس کو معاد کہا جاتا ہے۔ مبدأ اور معاد، مبدأ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں، اور معاد یعنی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کے حضور جانا ہے، اس لیے اس کو معاد کہا جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہے کہ جب ہم کوئی کسی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، یعنی وہی مالک ہے، اسی سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے عالم آخرت کا معنی کہ عالم آخرت کیا ہے۔ سوال نمبر 2 میں یہ ہے کہ کیا قیامت پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یہ پہلے برزخ میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ قیامت پر عقیدہ رکھنا اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اس کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، خارج ہے اسلام سے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ دن واقع ہوگا؟ ان میں سے ہم چند ایک دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ دلائل بہت سارے ہیں۔ پہلی دلیل کہ یہ فطرتی آواز ہے، ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف جائے تو ضرور اس کو احساس ہوگا کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، اس کا ضمیر کہے گا، اس کی دل کہے گا، اس کا ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن عدل و انصاف قائم ہو، حقدار کو حق ملے۔ جب سے انسان آیا ہے، آدم علیہ السلام سے جب سے انسان آیا ہے تب سے اٹھایا جائے، ظالموں سے انتقام لیا جائے، مظلوموں کو ان کا حق دیا جائے، جنہوں نے صبر کیا تھا، اچھے کام کیے تھے، ان کو صلہ دیا جائے۔ ورنہ اگر یہ دن نہ ہو تو پھر تو یعنی انسان اپنے اندر اضطراب کی کیفیت پاتا ہے کہ اگر کوئی انصاف کا دن نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ دنیا میں آنے کا؟ اس لیے کہ صرف ظلم سہے انسان، اس لیے کہ بڑے لوگوں کی خدمت کرے، صرف اس لیے کہ بیماریوں میں گھر کر جو ہے وہ سانس لیتا رہے، یعنی یہ چیز انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اس لیے جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں معاد پر، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن اس کے مقابل جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، اپنا قیامت کا دینا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، صلہ دے گا، کسی کو کے اوپر ظلم ہوا ہے تو صبر کا جو ہے اس کو وہاں اجر ملے گا، مصیبت اور دکھ کا وہاں مداوع ہوگا، اس کا یعنی اجر و ثواب ملے گا، وہ بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کیفیت اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی، مطمئن ہوتا ہے، مظلوم ہو کر، مصیبت میں رہ کر سب کچھ، لیکن مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت کے ساتھ جو ہے عقیدہ قیامت جو ہے موافقت رکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں اور اس نظریے میں کہ قیامت کا دن نہیں ہے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ تھا ہماری جو ہے پہلی دلیل کہ قیامت جو ہے وہ اس پر پہلی دلیل فطرت کی آواز ہے۔ اگر یاد رکھیں، اگر کوئی چیز حق نہ ہو وہ فطرت میں نہیں ہو سکتی، چونکہ فطرت حق ہے، فطرت ہمارا وجود ہے، ہمارے وجود سے جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ہوتی کائنات میں، وہ حقیقت نہ ہوتی، وہ چیز فطرت میں نہ ہوتی، تب ہی فطرت میں یہ کوئی آواز محسوس ہو سکتی ہے جب وہ چیز موجود ہو۔ تو جب فطرت میں قیامت کی آواز پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آواز قیامت کا دن موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممکن ہے بھئی فطرت میں موجود ہو لیکن وہ اصل میں نہ ہو، نہ، فطرت میں موجود ہو اور وہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، ہم موجود نہیں ہیں۔
جب فطرت ہے اس کا معنی ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہماری فطرت میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق اور واقع ہے۔ یہ تھی پہلی دلیل، اور چونکہ درس کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جو ہے قیامت کے دن پر جو مزید دلیلیں ہیں ان کو پیش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔